پاکستان اور انڈیا کے اندر خصوصاً بلوچستان جو ہے اس کا کوئی لنک جو ہے انڈیا پاکستان فائٹ کے ساتھ نہیں ہے، یہ طالبان کی افغانستان کی سچویشن کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، جب بھی کبھی بلوچستان میں کوئی انسرجنسی ہوئی ہے اس کا انڈیا کے ساتھ براہ راست کوئی نہیں تعلق ہوا وایا افغانستان پر۔ 1960s میں جس وقت پہلی دفعہ، بلکہ 60 سے پیچھے چل رہے ہیں، 48 میں جس وقت لیاقت خان افقلات کے بھائی جو تھا سردار شہزادہ عبدالکریم، جب وہ بھاگا تھا تو افغانستان چلا گیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں وہاں سے انسرجنسی، اور انڈیا نے وایا افغانستان اس کو سپورٹ کیا تھا۔ اس کے بعد جب 60s کے اندر سردار شیرو کی موومنٹ شروع ہوئی اس جھلوان کے علاقے کے اندر تو وہ بھی وہیں چلا گیا تھا۔ 74 کے اندر جس وقت انسرجنسی شروع ہوئی، مری اور مینگل یہ بھی سارے افغانستان میں چلے گئے تھے، اور یہ پشتونستان کے جو لیڈر جو تھے جن میں وہ کیا نام تھا بڑا مشہور اجمل خٹک، یہ سب بھی افغانستان چلے گئے۔ تو اس پہ ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں کہ جمعہ خان صوفی نے کیا کچھ کہا۔ تو افغانستان میں جب انڈیا اپنا انفلوئنس کم ہوتے دیکھتا ہے تو پھر بلوچستان کے اندر وہ حرکتیں کرتا ہے۔ اب بلوچستان میں جس طرح بھاگ کے وہاں پہنچا ہے اب انڈیا گیا ہے، پاکستان آیا ہے اور افغانستان گیا ہے۔ انڈیا میں جا کے اس نے 2 لوگوں سے ملاقات کی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ 2 لوگ کون سے تھے۔ ایک تو اس نے جے شنکر سے ملاقات کی ہے اور دوسرا اس نے اجیت ڈوبھل سے، اس نے مودی سے ملاقات نہیں کی۔ اور زلمے خلیلزاد جو ہے یہ پرو انڈین بندہ ہے، یہ تو طالبان کی جو جسے کہتے ہیں نا مڑوڑے ہیں کہ جنہوں نے پرو انڈین آدمی کو اور اس کو جو طالبان کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا ان کو سلوٹ کروائے ہے، اس کو ریسیو کیا ان طالبان۔ اچھا اس نے یہ کہا ہے، جو میں ایک فقرہ سناتا ہوں اس کا، کہ اس نے کہا ہے کہ انڈیا جو ہے یعنی یہ فقرہ ایسا ہے کہ جو اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا، پاکستان آنے کے بعد تو بالکل نہیں کہنا چاہیے۔ انڈیا از این امپورٹنٹ فورس ان افغانستان بیکاز and it would be appropriate that an India-Taliban engagement would take place. انڈیا اور طالبان کی آپس میں یہ انڈیا اور طالبان کی انگیجمنٹ کے لیے گزشتہ 2 سال سے وہ کام کر رہے ہیں کہ انڈینز جو ہیں، طالبان کہتے ہیں کہ پوری تم نے 12 سال لگائے وایا ایران ہمارے خلاف لڑنے کے لیے، صحیح، تم نے چاہ بار کی بندرگاہ بنائی، کس لیے بنائی؟ تاکہ طالبان کی ایسی تیسی پھیریں۔ تم نے وہاں چاہ بار میں جا کے اپنے اسٹیشن قائم کیے، کس لیے؟ ہمارے ساتھ ستیہ ناش کرو۔ تم نے وایا ایران، تم نے حزب وحدت کو سپورٹ کیا، تم نے وایا ایران جو ہے وہ تمہاری شمالی تات کو تاجکستان کے تھرو سپورٹ کیا، اور تم ہمارے خلاف لڑتے رہے مستقل طور پہ۔ اب تم کہتے ہو ہم تمہارے ساتھ انگیجمنٹ کے کس خوشی میں کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو تمہارے پٹھوں کی بنائی ہوئی حکومت سے بھی انگیجمنٹ نہیں کرنا۔ آپ کو پتا سہیل شاہین نے 4 دن پہلے میرے پروگرام میں کہا ہے کہ ہم افغانستان کی حکومت سے براہ راست مذاکرات نہیں کریں گے، ہم اس کو افغانستان کے اندر جتنے بھی قومیں ہیں ان قوموں کے فریق کے طور پہ ایک قوم سمجھتے ہیں، ہم پوری اس کا اور اگر یہ قوم نہ ہوتی، ایک چھوٹا سا حصہ نہ ہوتی تو امریکہ ان سے بھی ایگریمنٹ کرتا، جیسے عراق میں کر کے نہیں کرتے۔ دیکھیں نا، یہ فرق ہے طالبان کا اور عراق کے اندر کا، کہ عراق کے اندر ایک مکمل اسٹیبلش فوج تھی صدام حسین کی، وہ ختم ہوئی، انہوں نے اس گروپوں کو ساتھ ملایا، وہاں انسرجنسی کو تباہ و برباد کیا، اس گروپوں نے وہاں ایک خاص قسم کی مسلکی جنگ کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیا، اور ایران امریکہ جو تھا اپنی چابیاں حوالے کر کے گیا عراقی گورنمنٹ کو۔ اور آج بھی وہ ڈوئل چابیاں ہیں، عراق کی گورنمنٹ بھی چابی اسی تعالیٰ کھول لیتے ہیں، امریکہ کی گورنمنٹ سے جب چاہتے ہیں عراق کی مرضی سے قاسم سلیمانی کو مار دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں قاسم سلیمانی کو کہتے ہیں آئے یہاں آپریشن کرو، مرضی سے ان کے چلتے۔ افغانستان میں چابی انہوں نے طالبان نے کسی اور کو نہیں دی، انہوں نے کہا ہم۔ اب یہ جو بلوچستان میں ہوا ہے یہ بیسیکلی بتانے کے لیے کیا گیا ہے کہ ہم یہاں پر انڈیا کے انڈین انفلوئنس ہے، ہم اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو کنڑ کا صوبہ تھا اور ہلمند کا، یہ بیسیکلی ہوا ہے ایرانین بارڈر کے ساتھ، اس کا افغانستان سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ یہ بیسیکلی جو تمب کا جو علاقہ ہے، یہ یہاں سے گرک گراوت کی جو پوسٹیں ہیں یہ بیسیکلی جیونی سے اوپر ایران کی پوسٹیں ہیں، یہ وہاں سے افغانستان جو ہے کم از کم 500-600 کلومیٹر دور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپریشن جو ہے وہ کہاں سے آئے، وہ جیل سے آئے، سب کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پر انہوں نے ایک انڈین انفلوئنس ابھی تک ہے، وہ ڈوئل چابیاں ہیں، عراق کی گورنمنٹ بھی چابی اسی تعالیٰ کھول لیتے ہیں، امریکہ کی گورنمنٹ جب چاہتے ہیں عراق کی مرضی سے قاسم سلیمانی کو مار دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں قاسم سلیمانی کو کہتے ہیں آئے یہاں آپریشن کرو، مرضی سے ان کے چلتے۔ افغانستان میں چابی انہوں نے طالبان نے کسی اور کو نہیں دی، انہوں نے کہا ہم۔ اب یہ جو بلوچستان میں ہوا ہے یہ بیسیکلی بتانے کے لیے کیا گیا ہے کہ ہم یہاں پر انڈیا کے انڈین انفلوئنس ہے، ہم اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو کنڑ کا صوبہ تھا
اور ہیلمند کا یہ بیسیکلی ہوا ہے ایرانین بارڈر کے ساتھ. اس کا افغانستان سے بھی کوئی تعلق نہیں. یہ بیسیکلی جو تمب کا جو علاقہ ہے یہ یہاں سے گرک گراوت کی جو پوسٹیں ہیں یہ بیسیکلی جیونی سے اوپر ایران کی پوسٹیں ہیں. یہ وہاں سے افغانستان جو ہے کم از کم 500-600 کلومیٹر دور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپریشن جو ہے وہ کہاں سے آئے وہ جیل سے آئے سب کو اندازہ ہو جاتا ہے. تو وہاں پر انہوں نے ایک انڈین انفلوئنس ابھی تک ہے, بڑے تفصیل سے ہے. اگرچہ کہ اب ایران بھی نکلنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ایران بیچاروں کو تبھی تو انہوں نے اپنا جہاز مار دیا. یہ جو ایران سے ہوا ہے ہمارے ہاں جو کاروائی ہوئی ہے جس پہ آج چیف آف آرمی سٹاف نے بات بھی کی ہے قیادت سے اور بارڈ لگانے کا بھی فیصلہ چل بھی رہا ہے معاملہ. تو یہ کیا ہے, ایک ادھر سے بھی کوشش ہو رہی ہے ادھر سے بھی کوشش. دیکھیں ایران کی صورتحال یہ ہے, اصل مسئلہ ہے انڈین. ایک بات بتاؤں, طالبان کی حکومت کو پوری دنیا میں کوئی نہیں چاہتا کہ یہ اسٹیبلش ہو جائے. دیکھیں ایران کو چاہتے تھے, اس کے بعد یہ ہے کہ دیکھیں دو مسلم امہ میں دو سیکٹ ہیں, ایک بڑے سیکٹ ہیں, ایک سنی ہے ایک شیعہ. شیعہ سیکٹ جو ہے وہ بیسیکلی 2 ملکوں کے اندر ان کی حکومت بن سکتی ہے زیادہ سے زیادہ. ان کے تیسرا بحرین بھی بن سکتی ہے کسی حد تک. وہاں وہ بن گئی, 1.5 کنٹری 1.5 ملک ہے تقریباً عراق, وہ بن گئی. وہ اوورآل مسلمانوں کے اندر ایک تحریک کا باعث نہیں بن سکتے. کسی طور پر بھی ایک اسلامک سنی ریاست نہیں چاہتا, امریکہ ہو یورپ ہو کوئی ہو. اس کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں کہ اگر یہ بن گئی ایک دفعہ یہاں کہیں خلافت کی عمارت قائم ہوگی تو مسلمان اس کی دیکھا دیکھی جائے اس طریقے سے چل پڑیں گے. جو مولانا محمود حسن کو انہوں نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ اتنی مریل سی خاموش سی خلافت تھی, وہ اس کے پیچھے تم پڑ گئے, تم نے اس کو ختم کر دیا. آرام سے بیچارہ سلطان عبد الحمید بیٹھا ہو تو کیا کر. تو اس نے مولانا محمود حسن مالٹا کے اس نے جرنیل سنڈیمن تھا کہ پتہ نہیں کون تھا, اس نے کہا دیکھو بات سنو, تم مولوی ہو تم نہیں سمجھتے اس بات کو. خلافت کا ہم پڑا ہے جہاں تک ایک دفعہ خلیفہ جہاد کا اعلان کر دے تو پوری امت پر برنائی سے لے کے مراکش تک فرض ہو جاتا ہے وہ جہاد کر, ہم اس کو نہیں روک سکیں گے. تو مرکزیت کو ختم کرنا. اسی طرح طالبان کو بیسیکلی وہاں اس لیے ایگریمنٹ سے سب سے پہلے طالبان کے ساتھ جو پہلے 4 مہینے ایگریمنٹ گزرے ہیں وہ اس بات پہ گزرے ہیں کہ ہمارے آئین کو تم تسلیم کرو. تو انہوں نے کہا اگر تمہارا آئین ہمیں تسلیم کرنا ہوتا تو ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت تھی, ہم اس کے اندر الیکشن لڑتے, جمہوریت کے اندر آتے ہم. اسی لیے اس وقت جو انڈیا کی ساری کاروائیاں ہیں یہ بیسیکلی پاگل پن کا اظہار ہے. کیونکہ میں بولے اب میرا جی چاہتا ہے امریکہ کی بھی فوج آ جائے جو ٹرین اس طرح کا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے ہوتا رہتا ہے. ورنہ کوئی بھی کسی نے سوچا تھا کہ کوئٹہ سے گوادر جو 2 راتوں میں پہنچے, میرے ہوش کی بات ہے, میرے سے 10 سال پہلے کی بات ہے, آج کوئٹہ سے گوادر لوگ 9 گھنٹے میں پہنچتے ہیں. ایک رات ہم پنجگور میں آرام کیا کرتے تھے پھر اس کے بعد آگے جایا کرتے تھے اس احساس میں, کیونکہ پورے راستہ سفر کرنے کی اہمیت ہی نہیں ہوتی تھی. کبھی کسی نے سوچا تھا کہ وہاں پر اس طرح کس وقت روڈز کا ایکسس اور نیٹ ورک کی ساری چیزیں, رونا دھونا اپنی جگہ وہ ہر جگہ رہتا ہے. پاکستان کے اندر ایک چیز ختم ہو جائے نا, رونا دھونا. میں سچی بات بتاؤں کہ 1947 میں جو پاکستان ہم کو ملا تھا, جو ہمارے آبا اجداد چاہتے ہیں, مستونگ میں ڈی سی تھا, 14 اگست کا دن ہم نے منایا اور انسرجنسی ختم ہوئی تھی, بڑی مشکل سے اس وقت 14 اگست کا دن منایا جاتا تھا کیونکہ ہمارے یہاں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو تکلیف دہ کام کیا ان میں سے ایک تکلیف کام دیتا کہ انہوں نے بلوچستان میں فوج کشی کروائی تھی اور صرف اپنی ذاتی اناح کے لیے, کیونکہ نیب کی گورنمنٹ نہیں چاہتا تھا. تو اس میں ایک میرا مہیم خان ہوتے تھے, انہوں نے ایک تقریر کی, انہوں نے کہا میں اس جگہ پہ, اس وقت وہ 80 سال کے تھے, انہوں نے کہا میں اس مستونگ کا رہنے والا ہوں اور مستونگ بلوچستان کا یوں سمجھے کہ جیسے ایک بڑی انٹلیکچوئل لاہور ہے جیسے, اچھا, جہاں سارے اخبار نکلتے ہیں, جہاں ساری موومنٹ چلتے ہیں, جہاں سارا جیسے امرتسر تھا اس علاقے کے اندر. تو کہتے میں اس جگہ تھا, میں کوئٹہ سے چلتا تھا تو کراچی تک صرف 2 جگہ پانی ملتا تھا. یہاں پر ایک ڈاکٹر چاہ ہوتا تھا, کوئی بنگالی ڈاکٹر تھا, اس نے کنواں کھودا تھا وہاں پانی, اور ایک یلی قبرستان ہوتا تھا اور پانی وہاں ملتا تھا, اس لیے لوگوں نے وہاں قبرستان بنایا تھا تاکہ مردے نہ لاگ. پورے علاقے میں پانی نہیں ملتا تھا. ہم کہیں وہاں جا کے پانی کو ندی آتی تھی, اس ندی سے پانی پی کے آگے چلتے تھے. آج پورے کوئٹہ سے کراچی کے راستے کے اوپر باغ ہی باغ سبزہ ہی سبزہ. پھر وہ کہا کرتا تھا کہ اتنا پیاز ہو گیا ہوا ہے کہ ہر بندہ جس کے 2 ڈالی ان کے اس کا عبارت بھی یہی کہتے تھے, یہ جو سنالا زہری کا دودہ خان درخت رہی کہتے ہیں یہ پیازی ملک ہیں, جس کی 2 بوریاں لگیں وہ 2 پگڑی کے بل ڈالتا ہے وہ ملک بن جاتا ہے کہ میرے پیاز اتنے بک گئے. اتنا زیادہ ہریالی, اتنا زیادہ سبزہ, وہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں گھڑی جو تھی نا وہ کئی اسکول کے ایک ہیڈ ماسٹر کے پاس ہوتی تھی اور گھنٹی بجانے کے اس سے پوچھا جاتا تھا کہ گھڑی جو ہے, باقی کسی اب کون سا بچہ ہے جس کے ہاتھ پہ گھڑی نہیں بندھی ہوئی. ایک فوٹوگرافر ہوتا تھا جس کو کہا جاتا تھا کہ آج ہمارے اسکول میں فنکشن ہے تو آپ, آج کوئی
اس وقت ہم تقریر کر رہے ہیں، ہر کونے سے بچہ، اس وقت موبائل نہیں آئے تھے، میں 92 کی بات کر رہا ہوں، ہر بچہ اٹھ کے کیمرے سے تصویریں کھینچتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور 2.5 پونے 3 گھنٹے لگتے تھے کوئٹہ سے آ کے کلات تک آنے کے لیے. آج حالت یہ ہے کہ ہم 15 منٹ ہر آسانی ہے. اتنی میں ڈاکٹروں کی تعداد آپ کو بتاؤں کہ 1.5 لاکھ کے اوپر ایک ڈاکٹر تھا، آج 15-16 ہزار پہ ایک ڈاکٹر ہے. 3 ٹوٹل فرمیں تھی پورے ملک میں. اتنا پاکستان نے دیا ہے، اتنی پاکستان کی نعمتیں ہیں. اللہ کی قسم سے کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ جو پاکستان کا بارے میں بکواس کرتے ہیں نا کس سے، ان کو ٹرین میں بٹھاؤں اور ان کو شاہین باغ کے دھرنے میں چھوڑ کے